کرنا چاہا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج کی شب سے آغاز ہو رہا ہے۔ اصول دین اور قرآن کے عنوان سے میں جو مسائل اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان مسائل کو واضح کرنے کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو۔ یہ نیکی نہیں ہے مشرق کی طرف سر کو جھکانا یا مغرب کی طرف سر کو جھکانا، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وَالْكِتَابِ، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ نے جن انبیاء کو تمہارے پاس بھیجا ہے ان سارے انبیاء پر ایمان لاؤ۔ عجیب مرحلہ فکر یہ ہے۔ دیکھیے اب اگرچہ گفتگو تیسرے مرحلے میں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ منزل تمہید کو متصل کروں اس موقع پر اور ایک فکر دے کر آگے بڑھ جاؤں۔ عجیب چیز یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ آدم پہ ایمان لاؤ، نوح پر ایمان لاؤ، ابراہیم پہ ایمان لاؤ، موسیٰ پہ ایمان لاؤ، عیسیٰ پہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن جب پیغمبر اکرم کے ایمان پر گفتگو فرمائی کہ ان پر ایمان لاؤ، تو کہا کہ دیکھو تنہا ایمان نہ لانا۔ سننا، آرام سے سننا، اس لیے کہ کوئی پیغام ہے جو میں اپنے ان نوجوان دوستوں کو دینا چاہ رہا ہوں جو میرے داہنے بائیں اور سامنے بیٹھے۔ آدم پر ایمان لاؤ، نوح پر ایمان لاؤ، ابراہیم پر ایمان لاؤ، موسیٰ پر ایمان لاؤ، عیسیٰ پر ایمان لاؤ، محمد فالذین آمنوا بہ، دیکھو میرے محمد پر ایمان لاؤ، وعزروہ، لیکن تنہا ایمان کافی نہیں ہے، دل سے اس کی عزت بھی کرو۔ عجیب، بہت نازک مرحلے تک لے جاؤں گا اپنے سننے والوں کو۔ دیکھو سورہ اعراف کی آیت ہے اور بڑی طویل آیت ہے، جس آیت کا یہ ٹکڑا میں نے بھی پڑھا ہے، تو ذرا آرام سے اس آیت کو سن لو تاکہ پھر ہم ایمان بالمحمد پہ چلے جائیں، اپنے نبی کے ایمان کی طرف۔ آرام سے سننا، بڑی کمال کی آیت ہے، اور حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے وہ سننے والے جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ حوالہ ویریفائی کریں، ترجمہ دیکھیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ بھائی آرام سے ترجمہ سننا، پیروی کرو الذین یتبعون الرسول النبی الامی، پیروی کرو میرے رسول کی، پیروی کرو میرے نبی کی، پیروی کرو میرے امی کی۔ ذات محمد کی ایک ہے، تعریف میں 3 لفظ دیے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے۔ رسول جو اللہ کی شریعت پہنچائے، نبی جو اللہ سے شریعت لے۔ 2 لفظوں کا ترجمہ تو میں نے خود کیا ہے، اور یہ جو تیسرا لفظ ہے اس کا ترجمہ میں خود نہیں کروں گا، جو پاکستان کے مفسرین نے ترجمہ لکھا ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے۔ رسول پیغام پہنچانے والا،
نبی پیغام لینے والا یہ امی ہے جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے. سن رہے ہو؟ جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی وہ ہے کہ اس کا تذکرہ قیامت تک لوگ توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. یہودی توریت سے ذکر محمد کو مٹائے گا، عیسائی انجیل سے ذکر محمد کو مٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ذکر محمد کو توریت و انجیل میں محفوظ رکھیں گے. ٹھیک؟ کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف، اس لیے بھیجا کہ وہ ساری اچھائیوں کا حکم دے. آرام سے سننا، ساری اچھائیوں کا حکم دے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ ساری برائیوں سے روکے، ساری اچھائیوں کو حکم دے، ساری برائیوں سے روکے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ساری پاک چیزوں کو حلال قرار دے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ساری خبیث چیزوں کو حرام قرار دے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تم نے جو اپنے سماج بنائے ہیں، تم نے جو اپنے رواج بنائے ہیں، تم نے جو اپنے قانون بنائے ہیں، اپنی رسمیں بنائی ہیں، اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ تمہاری رسموں کو توڑ دے، اللہ کی رسموں کو رائج کرے. ٹھیک ہے نا؟ آرام سے سنتے جانا، لیکن نتیجہ بھی دینے والا. رسول جو پیغام پہنچا ہے، نبی جو پیغام دے، امی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، نعوذ باللہ میرا جاہل، اور اس جاہل کی صفت یہ بتائی کہ ساری اچھائیوں کا حکم دے، ساری برائیوں سے روکے، سارے طیبات کو حلال کرے، سارے خبائث کو حرام کرے، ساری رسموں کو توڑ دے، سارے قانونوں کو باطل کر دے. تو جو سارے قانونوں کو باطل کرے گا، کیا سارے قانونوں کو جانتا نہیں ہوگا؟ جو ساری اچھائیوں کا حکم دے گا، کیا ساری اچھائیوں سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا ساری برائیوں سے واقف نہیں ہوگا؟ رکے رہنا، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ساری اچھائیوں سے واقف ہے جبھی تو حکم دے گا، ساری برائیوں سے واقف ہے جبھی تو روکے گا، سارے طیبات سے واقف ہے جبھی تو حلال قرار دے گا، سارے خبائث سے واقف ہے جبھی تو حرام قرار دے گا، سارے سماجوں کو جانتا ہے جبھی تو انہیں توڑے گا اور اللہ کے سماج کو رائج کرے گا. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ بھائی اللہ تو کہے کہ نبی ساری اچھائیاں جانے، ساری برائیاں جانے، سارے طیبات جانے، سارے خبائث جانے، ساری دنیا کے رواج جانے، اللہ کا یہ فرمان. اور تمہارا کہنا یہ کہ نبی کچھ جانتا ہی نہیں تھا، نبی کو نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. تو بھائی بات کل اتنی ہے، توجہ، اللہ کہے کہ ہر چیز جانتا ہے، امت کہے کہ کچھ نہیں جانتا. تو بات کل اتنی ہے کہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو مقام رسالت تک لے جاتے، اس لیے طے کیا کہ محمد کو قید کے بزرگوں تک لے آؤ. پہنچ رہی ہے نا بات؟ اب اس سے زیادہ تو میں واضح بھی نہیں کر سکتا. سیاست کے، سننا، میرے سامنے حد نگاہ تک نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو کندھوں پہ کھڑا کر کے محمد تک لے جاتے، اس لیے سیاست نے یہ طے کیا کہ محمد کو نیچے کھینچ لو. بھائی یہی تو ہوا نا؟ تم نے کیا ایسا کبھی کہ رسول کو نیچے کھینچاؤ؟ نہیں کیا نا؟ تو یہ انہوں نے کیوں کیا؟ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اور یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے. جملہ پھر سنو بھائی، تمہیدی اور پہلی مجلس ہے اس لیے میں جملہ پھر سنا رہا ہوں. سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو اٹھا کر محمد کے مقام تک لے جاتے، اس لیے طے کیا کہ محمد کو نیچے کھینچ لو. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ نبوت کتنی بھی بلند ہو جائے، فلک کے اول سے گزر جائے، فلک کے دوم سے گزر جائے، تیسرے آسمان سے گزر جائے، چوتھے آسمان سے گزر جائے، نبوت کہیں بھی جائے، امامت کے پاؤں ہمیشہ نبوت کی مہر کے اوپر رہیں گے.
بہت چاہیے نا باتیں، بہت چاہیے باتیں. تو اب سیاست نے عقیدہ دیا کہ محمد کو نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. بھائی سنو، بہت تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا میں، اس لیے کہ اس مرحلے پہ مجھے رکنا نہیں ہے اور جانا کہیں اور ہے. دامن وقت بھی محدود ہے، لیکن سنتے جاؤ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ لوگوں کو لے جاتے ہیں مقام محمد تک، اس لیے محمد کو اتار لیا. محمد کو نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. بھائی یہی تو ہے نا. تو آج فیصلہ کر دوں گا، آج میں فیصلہ کر دوں گا کہ لکھنا آتا تھا یا نہیں، پڑھنا آتا تھا یا نہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا، اور یہ جملہ اگر ذہنوں کے اندر محفوظ ہو گیا تو بہت دنوں تک کام آتا رہے گا. بھائی تم کہہ رہے ہو کہ محمد کو لکھنا نہیں آتا، کہہ رہے ہو نا کہ لکھنا نہیں آتا، تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں اور نوجوان دوستوں کو یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی تم کہہ رہے ہو نا کہ لکھنا نہیں آتا، تو جب قلم مانگ رہا ہے تو دے دو. تو دل میں خطرہ ہے کہ اگر دیں گے تو لکھ دے گا. بھائی سننا کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بھائی لکھنا تو نہیں آتا نا، تم کہہ رہے ہو کہ لکھنا نہیں آتا، تو جب قلم مانگ رہا ہے تو دے دو. لکھ تو سکتا نہیں. تو دل میں خطرہ ہے کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. تو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا، دل میں ہے کہ لکھ دے گا. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا، زبان سے کہہ رہے ہیں لکھنا نہیں آتا، دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. یہ بات آرام سے چلتے رہو، بہت اطمینان سے گفتگو آگے بڑھے گی. اچھا تو یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اس کا تذکرہ قیامت تک توریت و انجیل میں ملتا رہے گا. ساری اچھائیوں کا حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا، سارے طیبات کو حلال کرے گا، سارے خبائث کو حرام کرے گا، تمہارے قانون کو توڑے گا، اللہ کے قانون کو رائج کرے گا. تو گئی نا بات. اب بتاتا ہے کہ جنت کن شرطوں پہ دوں گا. کیا تھا وہ جو آیت میں نے صدام کلام میں پڑھی تھی، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ آدم پہ ایمان لاؤ، نوح پہ ایمان لاؤ، ابراہیم پہ ایمان لاؤ، موسیٰ پہ ایمان لاؤ، عیسیٰ پہ ایمان لاؤ. یہی تو تھا نا. النبیین، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب پر ایمان لاؤ. اور اب میرا محمد، اسی آیت کا جو پڑھ رہا ہوں، فالذین آمنوا بہ، جنت دوں گا، میرے محمد پہ ایمان لاؤ. جنت دوں گا جنت، وعدہ میرے محمد پہ ایمان لاؤ. مالک لے آئے، یہ سارے بیٹھے ہوئے محمد پہ ایمان ہے، دے دے سب کو جنت. کہا نہیں، اب دوسری شرط سنو، وَعَزَّرُوهُ، اس کی مدد بھی کرنا. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ جس مرحلے پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ تینوں شرطیں بیان نہ کروں تو اس آیت کا ماحصل اپنے سننے والوں تک نہیں پہنچا سکتا. فالذین آمنوا بہ، دیکھو میرے محمد پہ ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، اور میرے محمد کی عزت کرو. اب میں پوچھتا ہوں کہ جتنے ایمان لانے والے یہ بیٹھے ہیں، کیا دل میں محمد کی عزت نہیں ہے نا؟ بھائی کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جناب ایمان تو ہے محمد رسول اللہ پر، عزت نہیں ہے. کوئی اٹھ کے کہہ دے. 1500 سال گزر گئے اسلام کو آئے ہوئے، کوئی ایسا نظر آیا جو یہ کہے کہ جناب ایمان تو ہے لیکن عزت نہیں ہے؟ تو یہ الگ سے قرآن نے کیوں کہا کہ ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو؟ یعنی قرآن کی نگاہ ایسے مسلمانوں کو دیکھ رہی تھی جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا تھا، دل میں محمد کی عزت نہیں تھی. جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا تھا، دل میں محمد کی عزت نہیں تھی. تو پہلی شرط لگائی جنت میں جانے کی، ایمان لاؤ.
मालिक ले आए, कहा नहीं अब दूसरी शर्त सुनो, अज़रू हो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करो। मालिक ये दोनों काम कर लिए। तूने कहा ईमान लाओ, ले आए। तूने कहा इज्जत करो, कर ली। कहा कि नहीं अब भी जन्नत नहीं दूंगा। अब तीसरी शर्त सुनो। भाई क्या कमाल की शर्त है, वनसरू हो, और उसकी मदद भी करना। जब पुकारे तो आ जाना, भाग न जाना। भाई बहुत तवज्जो रहे। नसरू हो, मेरे नबी की इज्जत करना, मेरे नबी की मदद करना। और मदद ऐसे कि जब पुकारे तो आ जाना, चले न जाना। मालिक ये तीनों शर्तें तस्लीम। सुनना अब सुनना क्या कमाल का टुकड़ा आ रहा है। मालिक ये तीनों शर्तें तस्लीम, तेरे नबी पे ईमान ले आए, तेरे नबी की इज्जत दिल में है। और मालिक वादा करते हैं कि तेरा नबी जब कभी पुकारेगा, जब कभी बुलाएगा, जब उसे मदद की जरूरत होगी, हम उसकी मदद करेंगे। तीनों शर्तें पूरी हो गई ना, तीनों शर्तें पूरी हो गई। मालिक अब तो दे दे जन्नत, अब तो दे दे। ईमान ले आए मोहम्मद पर, इज्जत कर ली मोहम्मद की, मदद कर ली मोहम्मद की, अब दे दे। कहा नहीं अब आखिरी शर्त सुनो, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, मोहम्मद के साथ उस नूर को भी मानो जो मोहम्मद के साथ साथ दुनिया में आया था। आप इस सिलसिले फिक्र को देख रहे हैं। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, सूरह आराफ 7वां सूरा कुरान का, और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूं 157वीं आयत है उस सूरे की। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर की भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ उतरा है। लिख दिया भाई। देखिए मेरे हाथ में अगर कलम हो और सामने कागज रखा हुआ हो और कमरा बंद हो तो जो मर्जी होगी लिखूंगा, है ना। तो लिख दिया इस आयत के बारे में मुफस्सरीन ने। लाहौर के मुफस्सरीन ने लिखा है, अमृतसर और जालंधर के मुफस्सरीन ने लिखा है। अच्छा अभी इन्हें तो छोड़े, काहिरा के मुफस्सरीन ने लिखा है। और वो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या है आयत? वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, एक नूर है जो मोहम्मद के साथ नाज़िल हुआ है। माहू, ये माहू ध्यान में रखिएगा, माहू जो मोहम्मद के साथ नाज़िल हुआ है। तो सारे आलम इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब मोहम्मद 40 वर्ष के हो गए, जब कुरान उनके ऊपर नाज़िल हुआ, साथ नहीं आया। भाई पहुंचा ये बात, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कुरान मोहम्मद पर नाज़िल हुआ, मोहम्मद के साथ नाज़िल नहीं हुआ। तो अब इसे कहां तलाश करें, इस नूर को कहां तलाश करें जो मोहम्मद के साथ आया? भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। इसलिए कि देखो अगर मेरे सामने बड़े बाफहम नौजवान न बैठे होते तो इतनी सारी आयतें न पढ़ता, जरूरत क्या थी। लेकिन अब जो आयतें पढ़ रहा हूं ना तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं और ये नौजवान दोस्त जाने के बाद कुरान खोल के कन्फर्म करेंगे कि वाकई तर्जुमा यही है या नहीं। भाई सुनना, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, कोई नूर है जो मोहम्मद के माहू, ये माहू है मेरे, कोई नूर है जो मोहम्मद के साथ नाज़िल हुआ। तो अब इसे कहां तलाश करें? ये नूर कौन है जो मोहम्मद के साथ आया? ढूंढना पड़ेगा ना। चलो फिर कुरान की तरफ चलो, बड़े आराम से सुनना। यौमा ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, वही माहू, क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को रुसवा नहीं होने देगा। क्या तेवर की आयत है। क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को रुसवा नहीं होने देगा। वल्लज़ीना आमनू माहू, और वो लोग जो नबी के साथ ईमान लाए हैं उन्हें भी रुसवा नहीं होने देगा। भाई पहुंच गई बात आखिर तक। वल्लज़ीना आमनू माहू, कुछ वो हैं जो नबी के साथ ईमान लाए। मैं नबी पर ईमान लाया, आप नबी पर ईमान लाए, सूफियाए किराम नबी पर ईमान लाए, औलियाए इज़ाम नबी पर ईमान लाए, सहाबे किराम नबी पर ईमान लाए।
ازواج مطہرات نبی پر ایمان لائی. یہ کون ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا؟ پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی ہے نا میرے نوجوان محترم سننے والوں تک؟ تو کوئی ہے نا بھائی؟ دیکھو میں نبی پر ایمان لایا، جتنا بڑا بھی صحابی ہو. اچھا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہمیشہ سے احترام کرنے کا قائل ہوں. دیکھو اگر صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم نہ کیا جائے تو دین تم تک کیسے آیا؟ بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دین کس نے سکھایا؟ آپ کے والد نے. انہیں کس نے سکھایا؟ ان کے والد نے. انہیں کس نے سکھایا؟ ان کے والد نے. انہیں کس نے سکھایا؟ ان کے والد نے. ہوتے ہوتے یہ دین کا سلسلہ کسی نہ کسی صحابی کو رک جائے گا. اچھا جاؤ گھروں میں پوچھو، خواتین سے پوچھو، آپ کو دین کس نے سکھایا؟ ان کی والدہ نے. انہیں دین کس نے سکھایا؟ ان کی والدہ نے. انہیں دین کس نے سکھایا؟ ان کی والدہ نے. انہیں دین کس نے سکھایا؟ ان کی والدہ نے. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ ازواج مطہرات پہ رک جائے گا. تو مردوں کو دین ملا صحابہ کرام سے، عورتوں کو دین ملا ازواج مطہرات سے. اچھا لگ رہا ہے نہیں؟ لگ رہا ہے نہیں؟ بھائی میں تو بہت سیدھی بہت صاف بات کرنے کا عادی ہوں. کیا ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو جو بھی دین ملا وہ صحابہ کرام سے ملا، عورتوں کو جو بھی دین ملا وہ ازواج مطہرات سے ملا؟ لیکن اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ رسول نے جو مسجد میں کہا وہ زوجہ کو نہیں معلوم اس لیے کہ گھر میں، اور رسول نے جو گھر میں کہا وہ صحابی کو نہیں معلوم اس لیے کہ صحابی باہر ہے. تو آدھا علم ہے زوجہ کے پاس، آدھا علم ہے صحابی کے پاس. ہم نے بس اتنا کام کیا کہ ایک دروازہ تلاش کر لیا جو گھر میں بھی جاتا ہے مسجد میں بھی آتا ہے. پہنچ رہی نا بات؟ بھائی ہم نے تو ایک دروازہ تلاش کر لیا ہے کہ بھائی آدھا ادھر سے لیں آدھا ادھر سے لیں، اس لیے ایسے سے کیوں نہ لے لیں جو گھر کی بھی سنتا ہے باہر کی بھی سنتا ہے. بھائی توجہ رکھنا. تو صحابہ کرام میرے سر کٹ آ جائیں، صحابہ کرام سے دین پہنچا، صحابہ کرام سے اسلام پہنچا. خدا کی قسم کو مذاق نہیں ہے، رسول کی جوتی اگر میں اپنے سر پہ رکھ لوں میری عزت بڑھ جائے گی. تو رسول کا ساتھی کتنا عظیم ہوگا جو گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا، وہ کتنا عظیم ہوگا جو میرے نبی کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھ گیا، وہ کتنا عظیم ہوگا. بس ایک گزارش ہے، بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے شانے سے شانہ ملایا. بس ایک گزارش ہے، اتنا فرق رکھو کہ شانہ ملانے والا اور ہے، شانے پہ کھڑا ہونے والا اور ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی اور آج انشاءاللہ حاضری دیتا رہوں گا. آج سلسلے فکر طویل نہیں ہوگا. پھر واپس چلو آیت کی طرف. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. ہم قیامت میں نبی کو عزت دیں گے، ہم قیامت میں نبی کو عزت دیں گے. والذین آمنوا معہ، جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے اسے بھی عزت دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی تو ہے
جو نبی کے ساتھ ایمان لایا، نبی پر تذکرہ نہیں ہے، نبی کے ساتھ. تو جب سے نبی کا ایمان تب سے اس کا ایمان. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں تک تو میں نہیں آیا نا آپ کو. اور ظاہر ہے کہ حدیثیں تو نہیں پڑھی میں نے تو آیتوں کی روشنی میں گفتگو کی ہے. تو جب سے نبی کا ایمان تب سے اس کا ایمان. اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی کا ایمان کب سے، تو اسی وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ اس شخص کا جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے اس کا ایمان کب سے ہے. ایک دن رسول مسجد میں تشریف فرما تھے، بھرا ہوا مجمع تھا. اچھا آپ نے ہزاروں مرتبہ روایت سنی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ میرے منہ سے بھی سنتے جائیں. مجمع بیٹھا ہوا تھا. اچھا آپ دیکھیے مجمع کا مطلب تو سمجھ گئے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہی تو مجمع تھا نا، ہے نا؟ یہی مجمع تھا نا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ میرے نبی نے سر اٹھایا، کہا بھائی سنو، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. اچھا سن لیا، رسول اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، سن لی. رسول کہنے لگے سنو، اب دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں سنو، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. سن لیا. رسول نے کہا سنو، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا. بھائی ایک ہی بات کو اگر میں بار بار آپ سے کہتا رہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا میں کہوں کہ رات کے 12 بجے ہیں، پھر کہوں رات کے 12 بجے ہیں، پھر آپ سے کہوں کہ رات کے 12 بجنے میں 3 منٹ باقی ہیں، پھر کہوں کہ جناب رات کے 12 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں، تو آپ سوچیں گے نا کہ کچھ خلل دماغ ہو گیا ہے. ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں، ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں. پیغمبر نے 3 مرتبہ کہہ دیا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. لیکن چونکہ رسول ابھی حالت صحت میں ہے، کسی نے دماغ پر اعتراض نہیں کیا. پہنچ رہے ہو نا موضوع تک؟ رسول چونکہ ابھی حالت صحت میں ہے، کسی نے دماغ پر اعتراض نہیں کیا. اب سنو، راوی کہتا ہے کہ رسول نے 4تھی مرتبہ کہا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. روایت تو مشہور ہے نا. راوی کہتا ہے کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین. پہنچی بات. اللہ کے رسول میں اس وقت بھی ولی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا، جب سے محمد کی نبوت تب سے علی کی ولایت. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک بھائی. لیکن سننا، میں نے ابھی آیت مکمل نہیں کی اور چاہ رہا ہوں کہ وہ آیت مکمل کر دوں اور اس کے بعد اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں. یوما، آرام سے سننا، اس لیے کہ اس کے بعد ایک آیت اور پڑھوں گا اور اجازت دوں گا. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. سمجھ گئے نا نبی کے ساتھ ایمان لانے والا کون ہے؟ اب آگے کا جملہ سنو. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. وہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والا جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، اس کا نور اسے گھیرے میں لیے وہ ہوگا. کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے جب وہ میدان حشر میں آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، داہنے بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا. نور کے ساتھ آئے گا. اب عجیب کمال کی بات ہے، نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے نا، عجیب کمال کی بات ہے کہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے وہ تو نور ہو، اور خود نبی اب تک بحث ہو رہی ہے کہ نوری ہے یا خاکی ہے. پہنچ رہے ہو ان مراحل تک؟ تو اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. اب وہ نور والا میدان میں آیا، وہ نور والا کہانی نہیں ہے. رات کے 12 بج گئے ہیں نا. اچھا جب رات کے 12 بج گئے ہیں تو کہانی کا وقت ہو گیا ہے. اچھا خدا کی قسم کہانی نہیں ہے، یہ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو اب سچویشن ذہن میں رکھنا، اسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ نور والا آیا نا میدان میں، نور والا جانتے ہو نا کون ہے؟ سمجھ گئے؟ وہ نور والا میدان میں آیا.
دیکھو خدا کی قسم اگر حدیث ہوتی تو بیان نہ کرتا. کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. آیت پڑھ رہا ہوں آیت. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. جیسے ہی وہ ایمان والا نور والا میدان حشر میں آئے گا, منافق مرد کہیں گے بھائی رک جاؤ, منافق عورتیں کہیں گی ذرا رک جاؤ. کیوں؟ ابھی بعد میں بیان کروں گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات, منافق مرد اور منافق عورتیں یہ دونوں اس نور والے کو روکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کون کون روکیں گے؟ منافق مرد, منافق عورتیں. میرے دوست نے کہا منافق مرد اور منافق عورتیں. اچھا بھائی سننا, منافق کو ٹھیک ہے نا, کون کون روکیں گے؟ منافق مرد, منافق عورتیں. میرے دوست نے کہا منافق مرد اور منافق عورتیں. اچھا بھائی سننا, منافق کو مرد کو الگ بیان کیا ہے, منافق عورت کو قرآن نے الگ بیان کیا ہے. دیکھو میرا مشن یہی ہے کہ قرآن کی جو باریکیاں ہیں نا وہ میں اپنے سننے والوں تک پہنچا دوں. یہ میرا مشن ہے. اور دیکھو اب میں باریکی پہنچا رہا ہوں. باریکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. اب تم دکھاؤ کہ ایمان لانے والیوں کے لیے نماز کا حکم کہاں ہے؟ تو ٹھیک ہے نا, ایمان لانے والیوں نماز پڑھو کدھر لکھا ہے قرآن میں؟ اچھا آتوا الزکات, ایمان لانے والوں زکات دو. ایمان لانے والیاں کیا زکات نہیں دیں گی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا. تو ایمان لانے والیاں تو صاف بچ گئی نا. بھائی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, صاف بچ گئی کیا؟ ان کو نماز نہیں ہے, ان کو روزہ نہیں رکھنا, ان کو حج نہیں کرنا, ان کو زکات نہیں دینی؟ بھائی خطاب کس سے ہے؟ ایمان لانے والوں سے. اور شامل کون ہے؟ ایمان لانے والیاں. سمجھ گئے؟ دیکھو دائیں بائیں سب کو میں مخاطب کر رہا ہوں. بھائی بات واضح ہو گئی. خطاب ہے ایمان لانے والوں نماز پڑھو, ایمان لانے والیوں نماز پڑھو کہیں نہیں ہے. خطاب ہے ایمان لانے والوں زکات دو, ایمان لانے والیوں زکات دو نہیں ہے. خطاب ہے ایمان لانے والوں روزہ رکھو, ایمان لانے والیوں روزہ رکھو کہیں نہیں ہے. تو کیا روزہ رکھنے والیاں اور نماز پڑھنے والیاں اور زکات دینے والیاں مستثنیٰ ہو گئی؟ نہیں, علماء نے لکھا کہ ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں. ٹھیک, دیکھو میں علماء کی ہر بات کو تو غلط نہیں کہوں گا نا, جو بات انہوں نے معقول کہی ہے اسے میں تسلیم کرتا ہوں. اچھا چلو اس سورہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, کس سے بات کی ہے؟ کافرون سے. کافرات سے بات ہی نہیں کی. تو کافرات کیا بچ گئی؟ تو بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ اب نتیجہ دے رہا ہوں میں. مومنات مومنون میں شامل ہیں, مومنات مومنون میں شامل ہیں, کافرات کافرون میں شامل ہیں. اسی طریقے سے منافقات منافقون میں شامل ہیں. لیکن پروردگار منافقات کو الگ بیان کر رہا ہے. تو ہوں گی اس کی نگاہ میں کچھ محترم منافقات جن کا نام نہیں لینا چاہتا. ہوں گے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بس اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت نہیں دوں گا. تو کچھ ہوں گی نا وی آئی پی محترم خواتین, منافق خواتین جن کا قرآن نے الگ تذکرہ کیا. تو اب وہ جا رہا ہے نور والا. بھائی سننا, اب میں گفتگو کو تمام کرنے والا ہوں. سچویشن ذہن میں ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن حدیث نہیں ہے. وہ صورتحال ذہن میں ہے, وہ نور والا چلا نا. تو منافق مردوں نے بھی روکا, میاں کہاں جا رہے ہو؟ منافق عورتوں نے بھی روکا کہ بھائی ذرا رک جاؤ. انظرونا, ارے بھائی ذرا ٹھہرو. وہ نور والا تو چلا جا رہا ہے نا اپنی دھن میں. بھائی سننا, وہ رسول کے ساتھ ایمان لانے والا وہ تو مالک حاضر ہے نا.
اپنی دھن میں چلا جا رہا ہے، مگن چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ کنارے سے منافق مردوں نے پکارا، منافق عورتوں نے پکارا، انظرونا، ارے بھائی ذرا رکو. وہ رک گیا، رکے پوچھنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگے نقتبس من نورکم، آیت پڑھ رہا ہوں، آیت پڑھو، نقتبس من نورکم. بھائی محشر میں آگے بھاگ گئے، رکو تاکہ تھوڑا سا نور ہم تم سے لے لیں، رکو تاکہ تھوڑا سا نور ہم تم سے لے لیں. اس نے ایک مرتبہ کہا ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا. ارے یہ مجھ سے نور کیا مانگ رہے ہو؟ دنیا میں واپس جاؤ اور جنہیں پیشوا بنا کے آئے تھے ان سے نور لے کے آؤ. تقریر اس مرحلے پر اتمام پذیر ہوئی. اور آج اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا. کل ممکن ہے سماج کا دانا بڑھ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے محترم سننے والے 11 بجے 11 سوا 11 کے اندر یہاں موجود ہوں. لیکن زیادہ تاخیر سے دوسری مجلسوں پر اثر پڑتا ہے، تو تقریر کو اس مقام پر اختتام پذیر کر رہا ہوں اور بات یہیں سے آگے جائے گی. تو اب ہے کوئی محمد کے ساتھ ایمان لانے والا؟ ہے نا کوئی محمد کے ساتھ ایمان لانے والا؟ جب میدان حشر میں آئے گا تو منافق کہیں گے ذرا سا اپنا نور دے دو. دنیا میں کہتے تھے کہ رسول بھی نور نہیں ہے، اور آخرت میں وسیع رسول سے نور مانگنے کے لیے آمادہ ہیں. بھائی بات کو اس مقام پر ختم کر رہا ہوں تاکہ کل گفتگو اپنے موضوع سے آغاز ہو جائے. تقریر میری تمام ہوئی، فقط علی نور نہیں ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلحمات ثیابها. فرزند رسول دیکھنا، چھٹے امام کی زیارت ہے، منصوص حسین کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی اشہد انک کنت نورا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے. اصلاب شامخہ میں، پاکیزہ ترین صلبوں میں آپ نور تھے. والارحام المطہرہ، پاکیزہ ترین رحموں میں آپ نور تھے. لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها، اور جاہلیت کی کسی نجاست نے آپ کو مس نہیں کیا. ولم تلبسک من مدلحمات ثیابها، اور تاریکی کا کوئی پیراہن آپ کے جسم اطہر سے مس نہ ہوا. اشہد انک کنت نورا. فرزند رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور تھے، نور ہیں. تقریر تمام ہوئی. اللہ نور ہے. محمد کبھی مجھ سے دلیل مانگ لینا. اب تو میں مسائل تک جانے کے لیے 2 جملے مستعار دے رہا ہوں. اللہ نور ہے، محمد نور ہے، اللہ کی کتاب نور ہے. اب جو بھی وارث کی کتاب ہوگا وہ نور ہوگا. دین نور ہے، جو بھی وارث دین ہوگا وہ نور ہوگا. یہی سبب ہے کہ حسین ابن علی جب 28 رجب کو چلے ہیں تو یہ کہتے ہوئے چلے ہیں ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر حسین کا جملہ تو سنو، اس جملے میں حسین کی پوری پالیسی ہے. اس جملے میں حسین کی کربلا کی پوری پالیسی ہے. میرا ایمان کہہ رہا ہے ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. سنا حسین کا جملہ؟ بھائی عجیب مرحلہ ہے، اور عجیب مرحلے پر لا کر اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. بڑے آرام سے سن لینا. یہ کب کہا؟ جب ذوالجناح پہ سوار ہو چکے تھے، جب ذوالجناح پر حسین سوار ہو چکے ہیں، جب حسین نے یہ جملہ کھایا. اور اس سے پہلے فتنفس الصعداء. جب بھی کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ جا رہے ہیں تو نہ ہاں کہا نہ کہا، ایک ٹھنڈی سانس بھری اور چپ ہو گئے. بس ایک ٹھنڈی سانس بھری چپ ہو گئے. 28 رجب کے دن کو بس یہ 2 جملے سننا، 2 جملے. اور بڑا عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ 12:10 تک میرے محترم سننے والے مسلسل آ رہے ہیں. تو اگر یہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ سویرے ذرا سا وقت سے پہلے تشریف لایا کریں تو دوسری مجلسیں جو ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جائیں گی. بس میری تقریر تمام. بس
آج گفتگو نہیں کرنی، کل انشاءاللہ بالتفصیل آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ 28 رجب کو چلے ہیں نا حسین کربلا کے لیے، پہلے مکے آئے ہیں، مکے سے پھر کربلا، حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کی طرف گئے ہیں۔ ذرا آرام سے سننا، ایک راوی، بڑے آرام سے سننا، یہی حسین کے فضائل ہیں اور یہی حسین کے مسائل ہیں، لیکن میں کہیں لے جاؤں گا، آرام سے بہت سنتے رہو۔ واقعہ ہے، واقعہ ایک راوی جو مدینے کے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا، ہے نا آپ کا شہر بہت بڑا کراچی، اس کے چاروں طرف کتنے گاؤں آباد ہیں؟ بہت ہیں۔ ایک گاؤں کا رہنے والا، پارچون فروش، کریانہ فروش، ضروریات زندگی کی چیزیں، اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر مہینے مدینے آ کر سامان خرید کر اپنے گاؤں واپس جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے گاؤں میں کہ مدینے والے کیسے ہیں، کیسے لوگ ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ میں نے مدینے سے زیادہ اچھے لوگ کہیں نہیں دیکھے، سفید لباس پہنتے ہیں، بالوں میں روغن لگاتے ہیں، بالوں میں کنگھا کرتے ہیں، داڑھی میں کنگھا کرتے ہیں، خوشبو استعمال کرتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، جب جواب سلام دیتے ہیں مدینے والے تو مسکرا کے جواب سلام دیتے ہیں۔ سن لیا مدینے والوں کا کردار۔ وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ مدینے والوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا، حشاش دیکھا، بشاش دیکھا، لیکن 28 رجب کو جب میں مدینے میں داخل ہوا اور مدینے والوں پر میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ کوئی مدینے والا ایسا نہیں ہے جس کے بال بکھرے ہوئے نہ ہو، کوئی مدینے والا ایسا نہیں ہے جس کے بال بکھرے ہوئے نہ ہو اور بالوں میں مٹی نہ ہو۔ اب جو میں نے نگاہ کی تو دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں گرد ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور ہر مدینے والا جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو رو کے کہتا ہے واہ حسینا، واہ حسینا۔ بھائی آرام سے سنتے جانا، لیکن کہیں لے جاؤں گا، میں نے بڑا وقت لے لیا، واہ حسینا۔ وہ تاجر دکاندار وہ پریشان ہوا کہ آخر بات کیا ہے، اتنے اچھے مدینے والے یہ آج رو کیوں رہے ہیں؟ چلتا ہوا نبی کی مسجد کے دروازے پہ آیا، دیکھا ایک بڑی خلقت ہے، ازدحام ہے، کثیر لوگ کھڑے ہیں، کہنے لگا کہ اے مدینے والو، آج تمہارا کوئی ایسا غم ہے جو میرے علم میں نہیں ہے؟ کہا کہ ایسا کیا تو اجنبی ہے؟ کہا کہ ہاں، میں مدینے کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مدینے کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص نے رو کے کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ آج نبی کا نواسا نبی کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، آج نبی کا نواسا نبی کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ تاجر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ مدینے والے اپنے نبی کے نواسے کو کس طریقے سے رخصت کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر پوچھتا ہوا کہ بنی ہاشم کی گلی کون سی ہے، بنی ہاشم کے گھر کس محلے میں ہیں، بنی ہاشم کا کوچہ کون سا ہے، پہنچا کوچہ بنی ہاشم کے قریب۔ دیکھو ایام محرم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس یہ سفر جو ہوا ہے نا امام حسین کا، اس کی تفصیل پہنچ جائے۔ لوگوں نے بتایا یہ کوچہ بنی ہاشم کا کوچہ ہے۔ تاجر ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا، راوی کہتا ہے کہ اتنے میں ایک طویل قامت کا جوان، لمبے قامت کا جوان گھر کے دروازے سے باہر آیا، اور آنے کے بعد اس نے گلی کے دونوں سروں پر قنات باندھ دی۔ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ واقعہ سن لو، لیکن اب شاید معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ ایک طویل قامت والے جوان نے گلی کے دونوں سروں پر قناتیں باندھ دی۔ راوی کہتا ہے میں قنات کے پیچھے سے چھپ کر منظر کو دیکھتا رہا، اتنے میں نے دیکھا کہ وہ طویل قامت کا جوان اندر گیا، ایک کرسی لایا، وہ کرسی اس نے دروازے کے قریب رکھ دی، پھر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ایک چہرہ گھر سے برآمد ہوا اور اس کرسی پہ تشریف فرما ہوا۔ یہ راوی کی رپورٹنگ ہے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ اتنے میں 2 شہزادے
جن کے چہرے بھی چاند کی طرح چمک رہے تھے، وہ گھر سے باہر آئے. ایک داہنے کھڑا ہو گیا، حسین کے پیچھے داہنے کھڑا ہو گیا، ایک حسین کے پیچھے بائیں کھڑا ہو گیا. اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا. تاجر کہتا ہے میں نے اسے روک لیا. کہا اے شخص بس اتنا بتلا دے کہ وہ لمبے قد والا جوان کون ہے. اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا تم ابو الفضل العباس کو نہیں پہچانتے؟ بس میرے دوستو، بس میرے عزیزو، تقریر کے بعد ماتم ہوگا، تقریر کے بعد ماتم ہوگا، اور آج زینب کی بے پردگی کا ماتم ہوگا. لیکن جملے سنتے جاؤ. کہا اچھا. تاجر نے کہا اچھا وہ لمبے قد والا جوان ابو الفضل عباس ہے؟ کہا کیا؟ کہا اور وہ بزرگ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانتا. رسول کا چھوٹا نواسا حسین ابن علی کے. کہا وہ داہنی طرف کون بچہ کھڑا ہے جوان؟ کہا وہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. کہا یہ بائیں طرف کون کھڑا ہوا ہے چاند کی صورت والا؟ کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. سن رہے ہو آرام سے؟ تو اب سنتے جاؤ. تعارف ہوا. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں قلات کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا، کچھ ناقے لائے گئے، بٹھلائے گئے، ان پر چھولداریاں اور خیمے نصب ہوئے اور وہ ناقے آگے بڑھ گئے. پھر کچھ اور ناقے لائے گئے جن پر چادریں بار ہوئی، تکیے بار ہوئے، بستر بار ہوئے، وہ ناقے بھی آگے بڑھا دیے گئے. پھر کچھ اور ناقے لائے گئے جن پر مشکیزیں بار ہوئے، وہ ناقے بھی آگے بڑھا دیے گئے. اب راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جب ناقے جا چکے، چھولداریوں والے، خیموں والے. کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک سیاہ پوش بیوی اپنے گھر سے باہر نکلی. بس نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا اب باہر جاؤ بہن کو سوال کرو. اجرکم اللہ. آخری جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب باہر جاؤ بہن زینب کو سوار کراؤ. اکبر دوڑو پھوپھی کو سوار کراؤ. قاسم دوڑو پھوپھی کو سوار کراؤ. ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے اکبر و قاسم دوڑے. راوی کہتا ہے کہ جب یہ دوڑ کے جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میرا بوڑھا امام بھی اٹھا اور دوڑتا ہوا محل تک گیا. اور شان یہ تھی کہ عباس نے زانوؤں کو خم کیا، قاسم نے جوتیاں اٹھائی، اکبر نے پردے محمل الٹا، حسین نے زینب کا چھانا تھاما. اس شان سے شہزادی زینب 28 رجب کو سوار ہوئی اور وہ 11 محرم کی سواری تھی کہ نہ ناکے تھے، نہ کجاوے تھے، نہ ڈھولداریاں تھی. البتہ کچھ رسیاں لائی گئی تھی جن میں زینب کے بازو باندھے گئے، سکینہ کا گلا باندھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.